یہ واقعہ ہوا کہ صحابہ نکلے، 70 کے قریب صحابہ تھے۔ ایک مقام ہے حمراء الاسد کے نام سے، مدینہ سے باہر، وہاں پہنچے۔ مشرکین چند کلومیٹرز آگے سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو تجارتی قافلہ تھا اور یمن سے آ رہا تھا۔ ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی جو اس وقت مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے سردار تھے۔ تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ تم ابھی واپس جا رہے ہو، مدینہ سے گزرو گے تو ان کو بتانا کہ ہم پلٹ کے آ رہے ہیں تمہاری طرف، اور اب ہم پہلے سے زیادہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، تازہ دم افراد لے کر آ رہے ہیں تمہارے پاس۔ دھمکی دی ابو سفیان۔ تو جب یہ قافلہ پہنچا مدینہ کے پاس جہاں صحابہ موجود تھے 70 کے قریب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، تو ان کو یہ بات کہی۔ مقصد ابو سفیان کا یہ تھا رضی اللہ عنہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں خوف پھیل جائے اور وہ واپس چلے جائے، اور اب پھر ہم مدینہ کی طرف پیش قدمی کریں اور جو ہمارے مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائے۔ اب جب یہ بات کہی، اب 3000 کا لشکر تھا، یہ سامنے 70-100 کوئی تعداد نہیں تھی۔ ان سے آگے جب انہوں نے کہا کہ لوگ جمع ہو گئے، یعنی اب مزید افراد آ گئے ہیں، پلٹ کے آ رہے ہیں، ڈر جاؤ، محتاط ہو جاؤ۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بات سن کے ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا، لیکن صحابہ نے جب یہ بات سنی تو فزادہم ایمانا، اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ایمان میں کس بات میں؟ اب ہمیں مزید موقع ملے گا قربانیاں پیش کرنے کا، اب ہمیں مزید موقع ملے گا اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے خون کو بہانے کا، اپنے جان لٹانے کا۔ تو اس موقع پر جو بہادر آدمی ہے، جو مومن ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب آزمائش کا موقع آتا ہے تو افراد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ آزمائش کے موقع پر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کم ہو جاتا ہے، بزدلی اختیار کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ابھی تو موقع اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ تو صحابہ فرما فزادہم ایمانا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اس دھمکی کو سننے کے بعد ہوا۔ تو ایمان پہلے کم تھا، دھمکی سننے کے بعد ایمان بڑھ گیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی انسان کا ایمان کم ہوتا ہے، کبھی انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے کیا کہا؟ وہی بات کہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو ایک مسلمان کو کہنی چاہیے، لے آؤ جتنے لوگ لانے، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، اللہ کافی ہے۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو، جو بادشاہ تھا، اس نے آگ جلوا کے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ پہ تو کہا حسبنا اللہ یا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ انسان پہ جب کوئی آزمائش آئے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو یا سامنے کسی دشمن کا خوف ہو، اس وقت اگر یہ بات کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور اس کی جو خوف ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔